بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آپ کو ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس کا نام اسلامی تاریخ میں امر ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جنہوں نے اپنے بہادری اور ایمان سے نئے سلطنت کی بنیاد رکھی اور 600 سے 700 سال تک اپنا دبدبہ قائم رکھا۔ تو چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہندوستان سے اتر کر ہمالیہ کے اس پار ترکستان کا ملک ہے۔ اس ملک میں کہیں اونچے پہاڑ ہے، کہیں ریگستان اور کہیں کوسوں تک ایسے میدان پھیلے ہوئے ہیں جن میں گھاس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سردی میں یہاں ایسی برف باری پڑتی ہے کہ زمین اور آسمان سب سفید ہو جاتا ہے۔ جب یہ موسم گزر جاتا ہے، سورج چمکتا ہے، برف پگھلتی ہے، زمین جمی ہوئی ندیاں اور نالے پھر اچھلتے کودتے پتھروں سے ٹکرا کر بہنے لگتے ہیں تو میدان اور پہاڑیوں کی ڈھلانوں پر گھاس اگتی ہے اور ہر طرف چہل پہل اور رونق نظر آتی ہے۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ہر طرف بھیڑ بکریاں چرتی پھرتی ہے۔ ترکستان میں شہر اور قصبے تھوڑے ہیں۔ ادھکتر لوگ شہروں کے بھیڑ بھاڑ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، میدانوں اور پہاڑیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ایک جگہ جم کر نہیں بیٹھتے، آج یہاں ہے کل وہاں۔ جہاں بھی بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ مل جاتا ہے وہی کمبل تان کر ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا سردار الگ ہوتا ہے اور قبیلے کے سبھی چھوٹے بڑے اس کی حکم پر جان قربان کرنے کو اپنا فرض مانتے ہیں۔ کوئی 900 سال ہوئے ترکی قبیلے اپنے باپ دادا کے وطن سے تلواریں مارتے نکل گئے اور جگہ جگہ اپنی حکومتیں قائم کر لی۔ اس واقعے کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ مغلوں نے، جن کا ملک ترکستان کے سرحد سے ملا ہوا تھا، یعنی کہ ناظرین یہ منگول کی نسل سے تھے، اپنے ملک سے قدم باہر نکالا اور دیکھتے دیکھتے سارے ایشیا پر چھا گئے۔ ترک تو اسلام کی روشنی سے دلوں کو نورانی کر چکے تھے، مگر مغلوں کے سینے اس نور سے خالی تھے۔ وہ ابھی بھی اپنے باپ دادا کی رسم و ریتی رواجوں کو مانتے تھے۔ ان کے یہاں لڑائی کا کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ جس ملک پر چڑھ جاتے عورتوں، آدمیوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر ڈالتے اور بڑے بڑے شہروں کو لوٹ خسوٹ کر آگ لگا دیتے تھے۔ مغلوں کا یہ حملہ باڑ کی طرح تھا جس میں بہت سے ترک قبیلے بہہ نکلے۔ ان میں سے کچھ مصر پہنچ گئے، کچھ ایران اور کچھ بھارت میں پھیل گئے اور کچھ ایشیا کے دوسرے دیشوں کا رخ کیا۔ جن ترکوں نے مجبور ہو کر باپ دادا کے وطن کو چھوڑا تھا ان میں غزہ قبیلہ بھی تھا۔ یہ لوگ ترکستان سے چل کر کچھ دن خراسان میں اٹکے، مگر جب مغلوں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا تو پشچم کی طرف ہٹے اور دریائے فرات کے کنارے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ لوگ تو راستے میں اتر گئے، کچھ آگے بڑھے اور طرح طرح کی کٹھنائیاں جھیلتے، پریشانیاں اٹھاتے ایشیا کے اس حصے میں جا پہنچے جسے اناتولیا کہتے ہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے قبیلے میں کوئی 1200 آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی صرف 400 سوار لڑنے بھیڑنے کے قابل تھے، باقی کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے اور کچھ عورتیں تھے۔ اسی لیے قافلے کا سردار ارطغرل بڑا بہادر شخص تھا۔ اس کا قد لمبا چوڑا، چھاتی، بڑے بڑے ہاتھ پیر گورا رنگ تھا۔ ایشیا کی سرحد پر پہنچ کر ارطغرل کو اپنا وطن یاد آ گیا، کیونکہ یہ ترکستان کی جھلک کی نظر آتی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو افق پر دھند کے سفید چادر کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ دل میں کہا کہ اگرچہ ترکستان یہاں سے ہزاروں کوس دور ہے، اڑ کر بھی جاؤ تو نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ دشمنوں سے نجات ملی۔ زندگی رہی تو بدلے کا موقع پھر ہاتھ آ جائے گا۔ ارطغرل کو اناتولیا میں سفر کرتے کئی دن ہو گئے۔ اگرچہ ہر منزل پر پہنچ کر یہی چاہتا تھا کہ یہی اتر پڑے، مگر یہ خیال کھینچے لے جاتا تھا کہ کسی طرح یہاں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا جائے۔ وہ آخر سلجوق نسل کا ترک اور اپنا بھائی بند ہے، شاید اس کے دربار میں پہنچ کر دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ملے۔ ایک دن یہ بے وطن ایک دریا میں سے گزر رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑی تھی، بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس میں صرف 2 سوار پہلو بہ پہلو گزر سکتے تھے۔ آگے آگے ارطغرل تھا، پیچھے پیچھے اس کے جانباز ساتھی۔
गले में तिरकश और पीठ पर ढाले डालकर एक हाथ में नेजा और दूसरे में लगाम संभाले चले आते थे। बीच में औरतें और बच्चे थे। कभी किसी औरत या बूढ़े के घोड़े की जमीन खिसक जाती तो एक सवार घोड़ा मार कर आगे आता, उसे उतार कर घोड़े के तंग पट्टे को कस कर बांध देता और घोड़े पर सवार करके 2 कदम उनके साथ साथ चलता, फिर घोड़े को घुमाकर अपनी जगह चला जाता। जब कभी ऐसी कोई घटना होती सारे लोग थोड़ी देर के लिए घोड़े को रुका देते। उनके पीछे खच्चरों पर तंबू लादे हुए थे। उनके पीछे भेड़ बकरियों का एक झुंड भी था, जिसकी देखभाल के लिए 10-12 सवारों का एक छोटा सा दस्ता नियुक्त था। उस वक्त अच्छा खासा दिन चढ़ा आया था और हवा गर्म हो चली थी। अचानक अर्तुगरुल गाजी के अच्छे घोड़े ने कान खड़े कर लिए और हिनहिनाने लगा। अर्तुगरुल ने लगाम रोक ली। उसके रुकते ही सारा काफिला रुक गया। जब अर्तुगरुल गाजी ने कान लगाकर सुना तो हल्का सा शोर सुनाई दिया। ऐसा लगता था कि कहीं बहुत दूर दरिया की लहरें चट्टानों से टकरा रही है। उसने घोड़े को थोड़ा तेज किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया और शोर ऊंचा और साफ होता गया। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल गाजी ने अपने साथियों पर नजर डाली। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे से ये साफ नजर आ रहा था वो लंबे वक्त से बीमार रहा है, आगे बढ़ा और कहा, कुछ समझ में आया? ये शोर कैसा है? अर्तुगरुल गाजी ने जवाब दिया, मैं तो अभी तक नहीं समझा। बूढ़े ने सिर ऊंचा करके कहा, मेरे ख्याल में पास ही में लड़ाई हो रही है। आगे बढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या मामला है। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। नाजरीन, इस किताब का नाम डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर चेक करिएगा। उर्दू लैंग्वेज में ये किताब मौजूद है। तो नाजरीन, मिलते एक दूसरे वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।